جی ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں ڈیرہ غازی خان کے قبائلی علاقہ زندہ پیر میں، جہاں حکومت کی عدم توجہ بہت کم نظر آ رہا ہے. ہمیں کوئی خاص سہولت میسر نہیں ہے. میں یہاں موجود ہوں اس وقت. ایک لٹریسی اسکول ہے، یہاں بچے کافی تعداد میں نظر آ رہے ہیں. استاد سے پوچھتے ہیں کہ تعداد کتنے ہیں، کہ بچیاں بھی نظر آ رہی ہیں. یہ پوچھ لیتے ہیں استاد سے کیا کوئی سہولت، کوئی پیف ہے ادارہ کی جانب سے کوئی سہولت. استاد جی، بچوں کی تعداد کتنا ہے؟ جی میرے پاس 70 کے قریب تعداد ہے بچوں. 70 کے قریب تعداد ہے. بچیاں بھی ہیں؟ جی بچیاں بھی ہیں. تعداد کتنے بچیوں کی تعداد کتنی؟ بچوں کی تعداد یعنی کہ ان کے ساتھ تقریباً 80 کے قریب تعداد ہے میرے پاس. 80 کے قریب تعداد ہے. اچھا، کوئی تنخواہ آپ کو کتنا دیتے ہیں؟ تنخواہ مجھے 7000 دے رہے ہیں. اتنا کم کیوں؟ پتہ نہیں، بہت کم دے رہے ہیں. 7000 سے اس مہنگائی کے دور میں تو کچھ نہیں ہوتا. اب ان کو سوچنا چاہیے گورنمنٹ کو. اچھا، بچے اسی علاقے کے ہیں یا جعفر بستی کا نام کیا ہے؟ اس بستی کا نام بستی جعفر آباد ہے. اس کا نیا نام ہے، پرانا نام اس کا کچھ اور تھا. وہ کیا تھا؟ بستی گھوڑے متر کے نام سے یہ مشہور بستی تھا. گھوڑے متر کے نام سے جانا جاتا تھا. اچھا، یہ دور سے آتے ہیں؟ یہ کافی دور سے آتے ہیں. کچھ شمالی تھل سے آتے ہیں، کچھ جنوب سے آتے ہیں، کچھ اسی بستی کے بچے ہیں. کافی دور سے بچے آتے ہیں. جو ایک اتنا لمبا علاقہ جو آپ بتا رہے ہیں، یہاں سرکاری اسکول نہیں ہے؟ نہیں، 1947 سے لے کر آج تک یہاں سرکاری اسکول گورنمنٹ نے نہیں دیا ابھی تک. پسماندہ علاقہ ہے، اور یہ بھی لٹریسی کی مہربانی سے یہ اسکول منظور ہوا. ابھی تقریباً 2 سال ہو رہے ہیں. میں اس بچوں کا ٹیچر ہوں، یہاں پڑھا رہا ہوں بچوں کو. 2 سال ہو رہے ہیں؟ جی. پہلے کچھ بھی نہیں تھا؟ پہلے کچھ بھی نہیں تھا. یہ بھی اس پرائیویٹ محکمہ ہے نا؟ جی ایک پرائیویٹ پروجیکٹ ہے. تنخواہ آپ کو 7000 دیتے ہیں؟ 7000 دے رہے ہیں. اچھا، وہ وقت پہ ملتے ہیں یا نہیں، تنخواہ بھی ہمیں وقت پہ نہیں دیا جاتا. کبھی 2 مہینے کے بعد آتا ہے، کبھی 6 مہینے کے بعد آتا ہے، کبھی 7 مہینے کے بعد آتا ہے. اچھا، آپ ان اداروں سے کیا کہیں گے اپنے تنخواہ کے بارے، یا جو استاد ہیں؟ میرا گورنمنٹ پاکستان سے ریکویسٹ ہے کہ ہمیں سہولیات دیے جائیں اور ہماری تنخواہ جو ہے نا وہ بڑھایا جائے. کیونکہ اس دور میں 7000 سے ایک ٹیچر کا گزارا ہونا کافی مشکل ہے. آخر ہمارے بھی بچے ہیں، ہمیں بھی گھر چلانا ہوتا ہے. تو 7000 اس وقت کچھ بھی نہیں ہوتا. اور اس کے علاوہ ہمیں تنخواہیں جو ہے نا وہ ٹائم پہ دیے جائیں. اچھا، پانی کا یہاں کیا مسئلہ ہے؟ پانی یہاں نہیں ملتا. کافی دور سے لے کے آنا پڑتا ہے، موٹر سائیکلوں سے گدھوں پہ لاد کے یہاں لانا پڑتا ہے. تو صاف ظاہر ہے بچے کافی دور سے آتے ہیں. گورنمنٹ بھی کوئی تنخواہ نہیں دے رہا پانی کا، لیکن وہ میں خود سے بندوبست کر لیتا ہوں. اچھا، کیا پانی کوئی نلکے وغیرہ ہیں یا کوئی نہیں، یہاں ڈیم کی شکل کی طرح کی ہیں؟ نہیں، یہاں تالاب ہوتے ہیں، نلکے نہیں ہوتے یہاں. کیونکہ نلکے سے جو پانی ہے وہ کھارا ہے، میٹھا نہیں ہوتا اس لیے. اچھا، کوئی ہوا ہے نلکا یا بور کوئی کسی نے کیا، کوئی سرکاری محکمہ؟ نہیں، کسی نے آج تک نہیں کیا. ایسا کچھ نہیں ہوا. اچھا جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں استاد کی زبان سے جو تنخواہ بہت کم ہے، دوسری بچوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. بچے آپ کو نظر آ رہے ہیں، اگر کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے دیکھیں، کافی تعداد موجود ہے. بچیاں بھی ہیں. اپیل کرتے ہیں حکومت پنجاب سے کہ یہاں توجہ دیا جائے. اسکول کا چھت نہیں ہے. چھت کے بارے، چلو کمرے کے بارے پوچھ لیتے ہیں کہ کمرہ نہیں ہے؟ نہیں، کمرہ تو نہیں ہے. گورنمنٹ کی طرف سے تو نہیں ملا. ہم نے اپنی طرف سے اپنے مدد آپ کی تحت ایک کمرہ دیا ہے بچوں کو. کیا لٹریسی محکمہ نہیں دیتے ہیں؟ نہیں، وہ نہیں دیتا کمرہ. کوئی اسکول میں بھی نہیں، یہاں بھی ان کے طرف سے نہیں ہوتا، خود بخود دینا پڑتا ہے. اچھا، کوئی چٹائی وغیرہ بیٹھنے کا کرسی بچوں کا ہے؟ بس ایک کرسی دیا ہے، چیئر ایک یہ آپ کے سامنے ہے، اور چٹائی وغیرہ یہی ہے جو بچوں کے نیچے بچھا ہوا ہے، اور کچھ نہیں. جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں استاد جی کی زبان سے ہم اپیل کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں، ہم اپیل کرتے ہیں سی ایم پنجاب سے، حکومت وقت سے، کہ ہم کو پانی بھی دیا جائے اور جو سہولت بہت کم ہے ہماری طرف توجہ دیا جائے. رفیق بلوچ، EN نیوز، DG خان، زندہ پیر.